6 سال عمر ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو سیدہ نے اپنے من کی کہانی اپنے سسر جناب عبد المطلب سے کہہ ڈالی، آواز کم ہی رکھے، کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، آرزو ہے کہ میں اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ تو آپ کے سسر نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی، اور ساتھ ام ایمن خادمہ تھی انہیں ساتھ بھیج دیا۔ تو یہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا اس سے کچھ کم زیادہ دن ٹھہرے اور پھر واپس مکہ لوٹ آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ تو لوگوں کا جمگٹھا ہوا۔ سیدہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند نہ پہنچائے۔ فرماتی اس خوف نے مجھے واپس مکہ لوٹنے پہ مجبور کیا۔ آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک ابوا نامی بستی آتی ہے، سیدہ آمنہ وہاں آ کر کے رک جاتی ہیں۔ آپ کو بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار اب مجھے مکہ نہیں جانے دے گا، جان لے لے گا۔ تو آپ کے پاس جو چند سانسیں تھی، جو اللہ نے مہلت دی ہوئی تھی، آپ نے پہلے تو ام ایمن کو کہا کہ بہن میرے بیٹے محمد کو بحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر بیٹے کو پاس بلا لیا۔ عمر کتنی ہے؟ 6 سال ہے، اور سامنے بٹھا لیا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور ہے، ماں بیٹے میں کھب سی جاتی ہے، اور دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جاتی ہے۔ آپ فرماتی بیٹا کل حی میت کل جدید بال کل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو تیری ماں کا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھر گئے، ماں سے لپٹ گئے اور لپٹ کے روئے۔ ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی، حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ آمنہ کے مزار پہ حاضر ہوا، میرے ساتھ کچھ علماء تھے۔ سحری کا وقت تھا، کچھ لمحے ہمیں ان کے قدموں میں نصیب ہوئے، اور ہم نے اتنی اچھی ہوائیں کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ جتنی ٹھنڈی ہوائیں، ایسے لگتا تھا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہوں۔ ہم جب ماں جی کے قدموں سے رخصت چاہنے لگے تو میں نے دوستوں سے کہا یار آج ہم بھی جس طرح حضور سے ماں سے رخصت ہوتے ہوئے پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، آج ہم بھی ماں جی سے اجازت اسی طرح لیں گے۔ یقین مانیے کہ جب پلٹ کے پہلی دفعہ دیکھا تو حضور کا وہ 6 سال کا بچپنے کا زمانہ یاد آیا، اور وہ بچھڑنا یاد آیا۔ پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھیں کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن نے حضور کو لے کر کے پہاڑ سے نیچے آپ تشریف لے آتی ہیں۔ آپ فرماتی جب میں پہاڑ سے نیچے آئی تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضور ساتھ نہیں تھے۔ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی، میری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے تھے، اور کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ ایک صحابی کسی کو آر دیتے ہوئے کہہ رہے تھے یا ابن السودا، یو کالی ماں کے بیٹے۔ حضور ناراض ہو گئے، جلال میں آ گئے، 3 دفعہ فرمایا لقد طفح الکیل، پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا۔ فرمایا کسی گوری رنگت والی ماں کے بیٹے کو کالی رنگت والی ماں کے بیٹے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فرمایا ہاں اگر ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ تو فرمایا مجھے جس نے جنم دیا وہ گوری رنگت والی، اور جس نے میری پرورش کی وہ کالی رنگت والی۔ آقا فخر سے فرماتے ہیں کہ میں محمد بیک وقت 2 ماؤں کا تنہا بیٹا ہوں۔ 6 سال کی چھوٹی سی عمر میں ماں جو ہے دنیا سے چلی جاتی ہیں۔